بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو بھی پہلے ویڈیوز بنائی جب اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا تو میں نے آپ لوگوں کو حالات بتائے کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں اور حیران ہوں گے کہ جو حالات وہ بتائے بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک یہ احادیث مبارکہ بتائیں، جو کہ علامات بتائیں، اور ان پر پھر آگے علماء دین نے اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے جو ان کو بیان فرمایا کہ ان میں یہ کیسے حالات بنیں گے، ان کی جو تفسیر بیان کی وہی ہم لوگوں نے پڑھی اور وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اور وہ دیکھ لیں کہ اب وہ جو ہے وہ حقیقت بالکل ویسے ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو حق اور سچ ہیں۔ تو اب جو ان کے سلسلہ چل رہا تھا کل کہ اسرائیل نے کے ساتھ 25 ممالک نے اتحاد کر لیا، یہ 25 نہیں ہوں گے، یہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، یہ طاقت اور زیادہ اکٹھی ہوگی اور پھر یہ مسلمانوں کے در پہ ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ سارا ماحول جو بنایا گیا یہ ایک پلاننگ، ایک منصوبے کے تحت بنایا گیا۔ یہ حماس کو جو ہے اتنا اسلحہ فراہم کیا گیا، حزب اللہ پہلے ہی ان کے لیے کام کرتی ہے، تو یہ سارا یہ ایک ترتیب سے یہ سارا کچھ پلاننگ کا حصہ ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ اس کا پہلا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے دیکھ لیں امریکہ کھل کر آ گیا سامنے اور اس نے جو ہے اسرائیل کے حق میں پوری طرح سے ان کے بیان دیے، اور پھر فرانس اور باقی ملکوں کو 25 انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ 25 اور ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے یہ۔ اور پھر جو ہے ہماری طرف سے دیکھ لیں OIC، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ سوائے مذمت کے، قراردادیں پیش کرنے کے، وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا اپنا دکھانے کے کہ ہمیں بھی باتیں کرنے آتی ہیں، اچھل کود کرنے کے، یہ لوگ پھر ٹھنڈے ہو کے واپس آ جائیں گے۔ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ لوگ متحد ہو کر کوئی عملی قدم اٹھا سکیں۔ ساری زندگی ہو گئی کشمیر، فلسطین، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، دوبارہ باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں مجھے۔ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوگا، وہ ان پر چڑھائی پھر بھی کر دیں گے، یہ ان کی منتیں بھی کریں گے، ان کے آگے مذمتیں بھی پیش کریں گے، وہ سارا کچھ سنتے رہیں گے۔ کفر ایک ہی ہے، اندر سے ملا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں پر اور بھی چڑھائی کریں گے، جیسے اب یہ نیتنیاہو نے کہا کہ اب مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے ہم۔ تو اب یہ اگلی شروعات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ اب امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے، OIC، یہ ساری زندگی کی باتیں، ساری ایک وقت ہو گئے، عرصے ہو گئے، زندگیاں گزر گئیں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے۔ امت مسلمہ کون سی امت مسلمہ ایک ہو جائے جی؟ اب ایران نے بیان دے دیا جی کہ یہ جو ہے اس کا علاج ڈنڈا ہے، دوستی نہیں ہے۔ اصل جو ہے اس میں ایران جو ہے ان کا اتحادی ہے۔ ایران نے عراق میں، شام میں، یمن میں یہ حوثی جو ہیں ایران کے تیار کیے ہوئے ہیں، یمن کے، عراق میں جو ہے انہوں نے شام کے ساتھ، روس کے ساتھ مل کر اور پھر امریکہ کے ساتھ مل کر، دونوں طرف سے، دونوں پارٹ امریکہ اور روس کے ساتھ مل کر انہوں نے آپریشن کیے، پورے عراق کو تباہ کیا۔ پھر شام میں انہوں نے مل کر آپریشن کیے، بشار الاسد ان کا خاص آدمی ہے۔ تو یعنی کہ یہ سارا کچھ ایران ہو رہا ہے۔ اب ایران یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے، سعودی عرب کو اس میں لایا جائے، اور سعودی عرب جو ہے اگر تو وہ کوئی مرد مجاہد ہوتے، کوئی ایمان والے ہوتے، یاش لوگ جو ہیں وہ قربانیاں نہیں دے سکتے، آرام پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، یاش لوگ بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی دم خم ہوتا تو وہ بھی آگے سے کوئی حکمت عملی اپناتے کہ انہیں یہ مسلمان نہیں، انہیں نہیں پتہ کہ آگے حالات کیا ہونے ہوں گے۔ جتنا بھی بھاگ لیں، جتنا ڈر لیں موت سے، جتنا جنگ سے ڈر لیں، جتنا بھی یہ لوگ بھاگ لیں، یہ ان پر مسلط ہو کے رہنی ہے اب، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں وہ سچ ہیں، حق ہیں، اور وہ پوری ہو کے رہیں گی کہ ان حکمران ہم لوگ جو ہیں دنیا کے لیے، یعنی کہ اتنے دنیا ہمارے اندر گھس گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے یعنی کہ پورا کفر جو ہے اب وہ ہماری طرف لپک رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس کھا جاؤ، ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، دسترخوان پہ پڑے ہوئے کھانے کی طرح، بھوکوں کی طرح وہ پڑیں گے ہم لوگوں کو۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں حزب اللہ تیار ہے۔ حزب اللہ ایک عرصے سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا، جب عراق شام جنگ لگی ہوئی تھی اس سے پہلے یہ حزب اللہ نے اسرائیل میں جی کارروائیاں کی ہیں، ان کی آرمی اٹھا لی ہے اور انہیں اغوا کر لیا ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، انہیں مسلمانوں کے سامنے ایک ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ ہیں نہیں، اور پھر جو ہے وہ صفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کارروائیاں جو ہیں یعنی کہ یہ ایک سوچی سمجھی مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی ہے اور یہ آگے بڑھتی جائے گی۔ یہ ایران جو ہے اس کو تو OIC میں بھی نہیں بٹھانا چاہیے، اور اس کو جو ہے اس کو نکال کر امت مسلمہ کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے یعنی کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے یعنی کہ مسئلے شروع ہوں گے۔ تو ابھی تو یعنی کہ شروعات ہیں،
ابھی آگے آگے دیکھیں کہ یہ سارے کفر کیسے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو جو ہے صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ایک وقت کے حساب سے جو اب وقت چل رہا ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی، ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑا نازک وقت آ گیا ہے، اور یہ وقت جو ہے یہ بالکل اخیر، یعنی کہ اس دنیا کے اختتام کے قریب کا وقت ہے۔ ایک صدی میرے حساب سے تقریباً 90 سال جو ہیں یہ دنیا کا قیام، اور دنیا اپنے وجود کو قائم رکھ سکے گی۔ اللہ رب العزت اس کے بعد قیامت برپا کر دیں گے۔ یہ ایک واللہ عالم بالصواب، یہ میری یعنی کہ احادیث مبارکہ کو اور باقی چیزوں کو پڑھنے کے بعد میرا ایک اپنا اندازہ ہے علماء کرام کی باتوں سے، یعنی کہ انہوں نے جو اندازے لگائے ہیں، تو یعنی کہ یہ اس میں سے میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یعنی کہ اب یہ جو سارا کچھ معاملات ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں نے مختصر سے آپ کو یعنی کہ یہ بتایا کہ آگے کیا ہوگا، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کون ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔